بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، خالق کائنات رب ذوالجلال احکم الحاکمین دی حمد و ثنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد سید ولد آدم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد میرا وقت ضائع نہ کریا کرو۔ جمعے دا ٹائم نہایت ہی مختصر ہوندے، جو میری تیاری ہوندی ہے بہت زیادہ باتاں رہ جاتی ہیں، اس واسطے بول دے جایا کرو، درود پاک پڑھیا کرو، سبحان اللہ پڑھیا کرو، رضی اللہ عنہ پڑھیا کرو، تاکہ مینوں بار بار نہ کہنا پے جو تانوں کہنا ہے اتنا زیادہ میرا مواد اور مطالعہ اور جو تیاری کر کے آنا وہ بیان ہو جائے۔ میرا آج دا موضوع شاید ہی پہلے کسی بیان کیتا ہوئے، بڑا ایک نیا اور فکری اور نہایت ہی انوکھا اور بہت زیادہ مصلح موضوع ہے، جس دا میں نام رکھے ہے زندگی رمضان جیسی تے موت عید جیسی۔ کدی سنیا جے موضوع؟
زندگی رمضان جیسی، موت عید جیسی۔ یہ انشاءاللہ میں بڑے دلائل دیاں گا اور بڑا فکری موضوع ہے۔ رمضان المبارک گئے چوتھا جمعہ ہے آج۔ اللہ، چوتھا جمعہ ہے نا آج، چوتھا جمعہ ہے۔ لیکن گل کی ہے، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حالی تے چوتھا جمعہ ہے، رمضان تے نواں نواں ساڑے کو جدا ہویا ہے، لیکن ساڑے اندر او رمضان والا ذوق نہیں رہا، نہیں نہ رہا، او ذوق نہیں، او شوق نہیں، او جذبہ نہیں، او ولولہ نہیں، او نمازی نہیں، او جمعہ پڑھن والے نہیں، ساڑھے اندر او رمضان والی تڑپ نہیں، چاہت نہیں، پیار نہیں، محبت نہیں۔ کیا جمعہ نماز رمضان چی فرض سی، بعد چھٹی ہو گئی ہے؟ مسجد اندر او رونق نہیں، مسجد اندر او بہار نہیں۔ فکر کرو ذرا، فکری واضح ہے میرا، کیوں جی خود دسو وہ بہار ہے رمضان والی بہار؟ وہ تلاوت نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ قیام نہیں، وہ روزہ نہیں۔ کیا رمضان تو بعد ساریاں چیزاں تو چھٹی ہو گئی ہے؟ بس اگلے رمضان تک جو ساڑے دل تے آئے اسی کر دے جائیے؟ کیا رمضان سنو یہی سکھا کے گیا ہے کہ بعد ایک مسیتاں خالی ہو جائے؟ اچھا ایمان نال دسو، جیڑا قرآن رمضان اج پڑھ دے سا ہون بھی وہی قرآن ہے کہ کوئی اور قرآن ہے؟ پلاسی پڑھنے نہیں پڑھ دے؟ جس رب دی عبادت کر دے سا رب وہی ہے کہ کوئی بدل گیا ہے؟ اچھا، جس پیغمبر دی گل من دے سا پیغمبر بھی وہی، رب بھی، قرآن بھی، اسلام بھی، مسجدہ بھی وہی، تے انسان بھی پھر ہویا کی؟ یہ ہوئی میں سکھانا چاہنا، زندگی رمضان جیسی تے موت عید جیسی، اور جمعہ تے وہی ہے مسجدہ پریاں ہوندیاں سن، پہلی اذان تو پہلے ہی مسجدہ پر جاندیاں سن، مرد ہی مرد، بیبیاں ہی بیبیاں،
اللہ اکبر۔ حالانکہ جو فضیلت میرے محبوب نے بیان فرمائی ہے وہ فضیلت ختم ہو گئی ہے، وہ عظمت شان ختم ہو گئی ہے جمعے دی۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ۔ آقا فرما دینے سارے نالوں بہترین افضل تے اعلی دن کیڑا دن نے؟ جمعے دا دن۔ جمعہ پڑھن والے ہو تے نہ پڑھن والے ہو، رمضان اندر پڑھن والے ہو، غیر رمضان اندر نہ پڑھن والے ہو، سب تو افضل دن میرے محبوب نے فرمایا جمعے دا دن۔ جمعے دے دن اندر اللہ پاک نے آدم نبی نو پیدا فرمایا۔ فضیلت ذرا سن لو، جمعے دے دن اندر اللہ پاک نے آدم نبی نو جنت اندر داخل فرمایا۔ جمعے دے دن اندر اللہ پاک نے آدم نبی نو زمین اندر آباد فرمایا۔ جمعے دے دن اندر ہی قیامت آئے گی، اور آقا فرما دینے وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ۔ جمعے دے دن اندر اللہ پاک نے ایک ایسی کڑی رکھی ہے، ایک ایسا ٹائم رکھے ہے، ایک ایسی ساتھ رکھی ہے، ایک ایسا وقت رکھے ہے۔ اس کڑی اندر، اس ساتھ اندر بندہ جو اپنے رب کو لو منگدا ہے او دا رب نو فوراً عطا فرما دیندے نے۔ جمعہ بھی ہو، فضیلتاں بھی ہو، عظمتاں بھی ہو، شاناں بھی ہو، لیکن گل کی ہے مسجداں کیوں ویلیاں ہو گئیاں؟ لوگ مسجداں تو کیوں دور ہو گئے؟ جمعہ پڑھیا جا رہا ہے، لوگ گھراں اندر کیوں بیٹھے ہوئے نے؟ ذرا مینوں سمجھاؤ نا۔ میرے تے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ وغسل واغتسل وبکر وابتکر ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة ولم يتخطى آناك الناس ودنا من الامام۔ ترجمہ سنو، آقا فرماندے نے جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرے، اچھی طرح غسل کرے، اچھے کپڑے پائے، اچھی خوشبو لگائے، پہلے جلدی جلدی سویرے سویرے سن لو ذرا، سویرے سویرے جلدی جلدی پہلے جمعہ پڑھن واسطے آ جائے، مسجد اندر آ جائے، لوگاں دیاں گردناں نہ پھلانگے، پہلے ہی آ جائے، اگلیاں صفحہ اندر آ کے بہ جائے، امام دے قریب آ کے بہ جائے، غور نل خطبہ سنے، دھیان نل قرآن سنے، توجہ نل اللہ دا ذکر سنے، پھر جماعت نل نماز پڑھے،
نبی پاک نے فرمایا کہ جدو جماعت دا سلام پھیرے اللہ پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے تک وہ دے سارے گناہ معاف فرما دیں نے جمعہ بھی ہوئی ہے خطبہ بھی ہوئی زندگی رمضان جیسی بولو زندگی لعلکم تتقون وہ دا مقصد فوت ہو گیا روزے دا مقصد فوت ہو گیا جی اسی مسیتاں چھڑ دیتیاں جی اسی مسجداں ویران کر دیتیاں جی ساڑیاں مسجداں دیاں رونقاں گھٹ گئیاں پھر روزے دا مقصد نہ رہا کیوں جی پھر روزے دا مقصد جی ادو فضیلتاں سن ہن بھی فضیلتاں نے کیوں جی روزے رکھن دیاں فضیلتاں سن اج بھی فضیلتاں موجود نے ہے کہ نہیں فضیلت میرے تے تھاڈے آقا چلو گل روزے دی کر لینے ہیں سنو ذرا زندگی رمضان جیسی تے بولو موت میرے تے تھاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر ایک روایت چے کانا کأنہو سام سنتن کلہا سن لو فضیلت رمضان دے روزیاں دیاں فضیلتاں تے تسی سنیاں تراویحاں دیاں فضیلتاں تے تسی سنیاں لیلۃ القدر دیاں فضیلتاں تے تسی سنیاں اعتکاف دیاں فضیلتاں تے بالکل سنیاں اے سن لو اور بھی روزے نے میرے تے تھاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے رمضان دے روزے رکھے عید پڑھی تے عید پڑھ کے پھر شوال دے 6 روزے بھی رکھے اللہ توفیق عطا فرمائے کنے روزے 6 سمہ پھر اے جڑا سمہ اے دس رہا ہے کہ شوال دے 6 روزے اکٹھے بھی رکھے جا سکتے نے وکھرے وکھرے جدا جدا بھی رکھے جا سکتے نے لگاتار بھی رکھے جا سکتے نے جدا جدا بھی رکھے جا سکتے نے جن نے رمضان تو بعد پھر شوال دے روزے رکھے 6 روزے رکھے نبی پاک نے فرمایا عرشاں دا رب نو پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے بھائی ادھر رکھ دے سو ہن کیوں نہیں رکھ دے کیوں جی ادھر رکھ دے سو روزے ہن ثواب نہیں ملتا ہن اجر نہیں ملتا ہن نیکیاں نہیں ملدیاں اور اگر رمضان دے روزیاں دی فضیلت تے میرے بھائی اور بھی روزیاں دی فضیلت عشرہ ذوالحج دے پہلے عشرے دے روزے پہلے دہاکے دے روزے آ رہے نے اللہ قسمت اندر فرمائے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے ذوالحج دے پہلے 10 دنوں دے روزے رکھے ایک دن دا روزہ رکھیا 2 دن دے روزے رکھے 9 دن دے روزے رکھے سن لو میرے نبی دا فرمان
میرے آقا فرما دینے اللہ ایک روزے دے بدلے انہوں ایک سال دے روزیاں دا اجر تے ثواب عطا فرما دیں گے اور 9 روزے رکھے تے کنے سالہ دا ثواب وہ دو ثواب سی ہن ثواب نہیں راتاں دی بڑی فضیلت کیڑیاں راتاں ذوالحج دیاں پہلیاں 10 راتاں اور سنو جے شب قدر دی فضیلت جے لیلۃ القدر دی فضیلت جے 5 تاک راتاں دی فضیلت جے رمضان دیاں راتاں دی فضیلت تے ذوالحج دیاں پہلیاں 10 راتاں دی بھی فضیلت میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں راتاں اندر سنو دل لگا کے سنو پلے بن کے لے جاؤ اج دا میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ میرے ویروں میرے دوستوں میرے بچیوں میرے بزرگوں میری او بہنوں میری او ماؤں ذرا غور کر کے لے جاؤ میرے آقا فرما دینے جیڑا بندہ انہاں راتاں کیڑیاں راتاں ذوالحج دیاں پہلیاں 10 راتاں انہاں راتاں اندر کسے ایک رات دا قیام کرے گا اللہ لیلۃ القدر دے قیام دے برابر ثواب عطا فرما دیں گے ہن فضیلتاں مک گئی ہیں نے وہ دو فضیلت سی ہن فضیلت ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر بھائی اللہ نے قرآن انہاں 10 راتاں دیاں قسماں کھا دیاں دے کنہ 10 راتاں دیاں سمم بکمن بول پو پیسے نہیں لگتا میں تھوڑے کولوں کیڑیاں راتاں جے بولو گے سارے دے قرآن سناواں گا کیڑیاں راتاں ذوالحج دیاں پہلیاں 10 راتاں ذرا ہن سبحان اللہ آکھیا دے فرمایا والفجر وليال عشر سارے ذرا گونا سبحان اللہ آج میرا یار آئے عبدالحمید آج تو 12 سال پہلے ویسٹ ووڈ منظور شیخ دے مدرسے اندر انہیں 2 سال میرا جمع ریکارڈ کیتا ہے دعا کرو اللہ سنو جوان دی عمر برکت فرمائے وہ تو ایک بڑی بہار سی سارے بندیاں دا ذوق تے شوق ایک پاسے ہوندا سی کلے منظور شیخ دے جذبات تے ذوق تے شوق ایک پاسے ہوندا سی اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے قرآن کی آمد ہے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بڑی بہار ہے بڑی مٹھاس ہے قرآن ایک باری پھر نہ پڑھیے یہ ایت میں لگے ٹرن نہیں دے رہی سنو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ایک رات دا ثواب کتنا ہے لیلۃ القدر دے برابر
لیلۃ القدر یاد ہے نا؟ لیلۃ القدر دی فضیلت وہ کیڑی رات ہے؟ اِنَّا أَنذَرْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر۔ اللہ قرآن پڑھ دے ہم موت دے دے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر لَيْلَةُ القدر خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ دس دنوں دی فضیلت، 10 راتاں دی فضیلت، روزیاں دی فضیلت، تے میرے آقا اور فضیلت سن لے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھدا ہے، یعنی عرفے دا روزہ رکھدا ہے، عرش والا او دے 2 سال دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ۔ فضیلت ہے کہ نہیں؟ بڑی فضیلت ہے، فضیلتہ موجود، عظمتہ موجود۔ میرے تے تھوڑے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان تو بعد اگر کوئی بہتر تے اعلیٰ تے افضل تے عظمت تے شان والا روزہ ہے تے او عاشورہ دا روزہ ہے۔ میں جان کے عاشورہ دا نام لے آئے۔ عاشورہ وہ کیڑا روزہ ہے؟ کیا بات ہے! میں تو انہوں ویکھنا ہے کہ میری محنت دا کوئی مول بھی پیندا ہے کہ نہیں، کوئی تہاڈے پلے بھی شے ہے کہ نہیں۔ عاشورہ 10 محرم دا روزہ، یہ بارے لوگوں نے بڑیاں باتاں بنائیاں۔ یہ اندر وہ ہویا، یہ ہویا، آسمان بنیا، زمین بنی، پہاڑ بنے، دریا بنے، صحرا بنے، سورج بنیا، چند بنیا، آدم پیدا ہوئے، آدم دی توبہ قبول ہوئی، آدم جنت گئے ہے، آدم زمین تے آئے، نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے لگی، یونس دی توبہ قبول ہوئی۔ سب گپ آکو، سب گپ، سب بکواس۔ اہل حدیث گل او مننے گا جو مصطفیٰ دی زبان چو نکلی ہے۔ کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہو ذرا سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ، ذرا کھلا جاؤ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے۔ مدینے دے یہودی عاشورہ دا روزہ رکھ دے سن، 10 محرم دا روزہ رکھ دے سن۔ آقا فرماتے نے یہودیو عاشورہ دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آدھے نے یہودی اسی اس واسطے رکھنے ہیں کہ اس دن اندر اللہ نے موسیٰ نبی نو نجات عطا فرمائی، اس شکرانے اندر اسی روزہ رکھنے ہیں۔ آقا فرماندے نے اسی تے یہودیاں نالوں بہتے حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام دے، ساڈا تے بہتا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام نال۔ نبی پاک بھی اس دن دا روزہ رکھن دا حکم دے دیندے نے، بلکہ آقا فرماندے نے اگلے سال جے میں زندہ رہا تے میں 10ویں دا بھی روزہ رکھاں گا تے 9 دا بھی روزہ رکھاں گا۔
اور میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ عاشورا دا روزہ رکھدا ہے 10 محرم دا روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے جدو رمضان نازل ہویا رب نے رمضان دیاں فضیلتاں نازل کر دیتیاں ادو میرے آقا فرماندے نے من شاء صام و من شاء افطر ہن جدی مرضی کرے روزہ رکھ لے جدی مرضی کرے روزہ چھڑ دے وے سونے ادو کیوں رکھدا سے ہن کیوں نہیں رکھدا روزے میں عرض کرا جے رمضان دیا روزے دی فضیلت تے جمعرات دے روزے دی بھی بڑی فضیلت سوار دے روزے دی بھی فضیلت ہے کہ نہیں سوار تے جمعرات دے روزے دی بڑی فضیلت ہے میرے تے تھوڑے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اندر سوار تے جمعرات دے دن اندر سرکار روزہ رکھ دے سن یعنی انہاں دن اندر روزہ رکھنا میرے محمد دی سنت جے او فرض سمجھ کے رکھدا سے تے اے سنت سمجھ کے رکھنا ہے میرے نبی انہاں 2 دن دے روزے رکھ دے سن صحابہ کہندے نے سونے روزے کیوں رکھ دے ہو جمعرات تے سوار دا آقا فرماندے نے انہاں دناں اندر لوگاں دے عمل اللہ دے دربار اندر پیش ہوندے نے سنو انہاں دناں اندر لوگاں دے عمل اللہ دے دربار اندر بولو پیش ہوندے میں فَأَحِبُّ أَن يُرَدَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ آقا فرماندے میں اور میں چاہنا میرے اعمال رب دے دربار پیش ہون تے محمد نے روزہ رکھیا ہوئے تسی بھی چاہتے ہو کہ ساڑھے عمل پیش ہون تے اسی روزے دی حالت تے ہوئے ایک روایت آقا فرماندے نے میں سوار دا اس واسطے روزہ رکھنا اس دن میں پیدا ہویا اس دن میں اس واسطے روزہ رکھنا تاکہ میری امت اس دن نو عید نہ سمجھے گل کو سمجھ آ رہی ہے تاکہ میری امت میری پیدائش دے دن نو عید نہ بنائے عید کیوں جی روزہ تے عید کٹھے ہو سکتے بولیا جے ذرا گل سمجھ آئے گی روزہ تے عید جمع ہو سکتے جس دن روزہ ہے اس دن عید جس دن عید ہے اس دن روزہ میرے نبی اپنی پیدائش والے دن ولادت والے دن کی کرتے سن روزہ رکھتے سن تاکہ میری امت عید نہ بنائے ہن غور کرن جڑے عید میلاد النبی بنا دے نے ہائے ہائے او عید کرن والے ہو میرا نبی روزہ رکھدا ہے چلو خیر اللہ ہدایت عطا فرمائے جے رمضان دے روزے دی فضیلت ہے تے ہور بھی فضیلتاں میرے تھے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم ثلاثت ایام من کل شہر صوم الدہر متفق علیہ بخاری دی حدیث مسلم دی حدیث نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہر مہینے اندر 3 روزے رکھدا ہے کنے روزے تانوں سمجھان واسطے بار بار میں پوچھ رہا ہاں کنے روزے 3 روزے 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ انہاں 3 دنوں دا روزہ رکھدا ہے انہاں نوں
ایام بیج کہندے نے، ایام بیج کہندے نے جیڑا بندہ ہر مہینے انہاں تینا تاریخاں دا روزہ رکھدا ہے اللہ وہ پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ ہر مہینے دے کنے روزے؟ توجہ ہے تہاڈی؟ ذرا حاضر ہو، آؤ ایک نکتہ دیاں، کنے روزے؟ 13 14 15 کنے ہو گئے؟ 3 ہر مہینے دے 3 پورے سال دے کنے ہو گئے؟ بولو میرا واہ سننا بڑا اوکھا ہے، پورے سال دے کنے ہو گئے؟ 36۔ توجہ توجہ توجہ، علماء نے لکھے ہیں پورے سال دے روزے دا ثواب کیوں ملتا ہے، یہ کی حکمت ہے؟ اللہ نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرن دیاں کنیاں نیکیاں؟ 10 نیکیاں، ایک نیکی 10 دے برابر، ایک روزہ 10 دے برابر، 3 روزے مہینے، ہاں ٹھیک ہے، 3 روزے مہینے دے برابر، 3 روزے مہینے دے برابر تے 12 مہینے دے روزے کنے بنے؟ 36۔ جی 12 مہینے دے کنے روزے بنے؟ ہر مہینے دے 3 کنے بنے؟ 36 نو دیو ضرب 10 نال 360 دن دا ثواب ملے گا۔ اللہ تہاڈا سینہ کھول دے۔ اور جے فرضی روزیاں دا ثواب ہے تے نفلی روزیاں دا بھی بڑا ثواب ہے۔ میرے تھے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد، بولو نا ذرا بولو جناب محمد۔ اے پچھلے جی میں چھت نہ لگ دے سو جو میں شعر پڑھتا سا، آج ذرا تھوڑا جا واضح دکھا کر دیتا ہے، یہ بھی ضروری ہے کدی کدی۔ میرے تھے تھاڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اکبر اسد نو قرآن بھی یاد ہے، تیرے نبی دی حدیثاں بھی یاد نے، کہو الحمدللہ۔ ہاں جی مولوی اٹکتے رہندے نے، سوچتے رہندے نے، پریشان ہو جاندے نے، پر اکبر اسد یہ نہ قرآن سوکھا نہیں جنی رب نے حدیث میرے واسطے سوکھی تے آسان کر دیتی ہے۔ اور سن لو ذرا، آقا امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما، ما من عبد یصوم یوما الا بعد اللہ بذالک اليوم، بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ پورے سال اندر کسی بھی دن دا روزہ رکھے گا، او جمعرات ہوئے، او جمعہ ہوئے، او ہفتہ ہوئے، اتوار یا سوموار ہوئے، کوئی بھی روزہ ہوئے، محرم دا روزہ ہوئے، ربیع الاول دا روزہ ہوئے، رجب دا روزہ ہوئے، شوال دا روزہ ہوئے، گرمی دا روزہ ہوئے، سردی دا روزہ ہوئے، کوئی بھی روزہ رکھدا ہے، نفلی روزہ رکھدا ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ جہنم دی اگ تو نو 70 سال دی مسافت دور کر دیندے نے۔ مشکات اندر حدیث موجود ہے، میرے تے تھاڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے کسی ایک دن دا روزہ رکھدا ہے، نفلی روزہ رکھدا ہے، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ اوہ دو جو رکھ دے سو آج کیوں نہیں رکھ دے؟ زندگی رمضان جیسی، موت عید جیسی۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے ایک دن دا روزہ رکھدا ہے، اللہ انہوں جہنم دی اگ تو اینا دور کر دیندے نے جی میں کوا پیدا ہوئے تے پیدا ہونا ہی اڑنا شروع کر دے وے، اڑدا جوان ہو جائے، اڑدا بڑھا ہو جائے، پھر انہوں موت آ جائے، جمن تو لے کے مرن تک او کوا جنہ سفر کرے گا اللہ انہی مسافت اس روزے دار نو جہنم
جہنم دی اگ تو دور فرما دیں گے۔ کیوں جی؟ یہ کیڑے روزے دی فضیلت ہے؟ فرضی دی کہ نفلی دی؟ سونے نفلی دی۔ اللہ سن توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دے روزے دی فضیلت ہے، جے رمضان دیاں راتاں دی فضیلت ہے، جے لیلۃ القدر دی فضیلت ہے، جے تراویحاں دی فضیلت ہے، جے قیام اللیل دی فضیلت ہے، تے ہن وی تے تہجد دی بڑی فضیلت ہے، پچھلی رات ویلے اٹھن دی بڑی فضیلت ہے، جاگن دی بڑی فضیلت ہے، قیام کرن دی بڑی فضیلت ہے، پچھلی رات ویلے اٹھ کے اللہ کے رون دی بڑی فضیلت ہے۔ اے ادوں جو اٹھ دے سو ہن کیوں نہیں اٹھ دے؟ میرے سمیت میں تانوں بھی کہہ رہا، میں اپنے آپ نال بھی گل کر رہا ہوں، اوے ادو جو اٹھتے سا کہ نہیں؟ آپ ہی اٹھ بھاگاں والے ہیں، کئی نصیباں دے سڑے نہیں اٹھتے، ساڈے ورگے کئی بد نصیب نہیں اٹھتے۔ اللہ اٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے اٹھتے ہیں وہ بڑے کرم والے نے۔ جڑا کہندا ہے نا ہن بھی اٹھنے آ، یہ سویر دی اذان دیندا ہے 2:30 بجے، او تہجد دی اذان دی میں سندا ہوندا، یہ تا کہہ رہے ہن بھی اٹھنے آ۔ اللہ سب نو اٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تتجافى جنوبهم، آکھو سبحان اللہ۔ ادو جو اٹھتے سو ہن کیوں نہیں اٹھتے؟ ادو جو سیری کرتے سو ہن کی ہو گیا؟ فضیلتاں ختم ہو گئیاں؟ نا نا نا، او فضیلتاں سن لو، شاناں سن لو، عظمتاں سن لو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے آقا فرماندے ہیں میں ایوہ الناس، کہو سبحان اللہ۔ یا اللہ تیری مرضی ہے نا، جدو چس ہوندی ہے تو ٹائم مک جاندا ہے جویں دا۔ روک دیا کر کڑی، روک دیا کر، میں رج کے قرآن تے پڑھ لواں کر۔ ایوہ الناس، کہو سبحان اللہ۔ ایوہ الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا بالليل والناس نيام۔ سن لو اے پاگاں والےو، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ آلو سلام پھیلایا کرو، کھانا کھوایا کرو، رشتہ داریاں نو ملایا کرو۔ تے جدو پچھلی رات لوگ ستے ہو تے پاگاں والے ہو، تسی اٹھ کے اپنے روٹھے رب نو منایا کرو، تسی اٹھ کے اپنے روٹھے رب نو منایا کرو۔ تے جدوں اے چار کم کر لو گے تدخلوا الجنة بسلام، تسی سلامتی دے نال اللہ دی جنت وچ داخل ہو جاؤ گے۔
جڑے رحمان دے بندے نے نا انہوں نے ایک نشانی سن لو قرآن پڑھ دیا آکھو گے سبحان اللہ لے میں تھوڑی سبحان اللہ تو اندازہ لانا تو کنہ کو پیار ہے قرآن نال رمضان بڑا پیار کرتے سو بڑی تلاوت کرتے سو ہوں میں ویکھنا کنہ کو پیار ہے وعباد الرحمن یہ رمضان علی سبحان اللہ نہیں ہے ہوں جون کا مہینہ گرمی بہتی ہو گئی ہے ہوں تو بہتی سبحان اللہ گرم ہونی چاہیے یہ ٹھنڈی کی سبحان اللہ وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا اللہ تنو خوش رکھے یا اللہ جن میں آئے نے گرمی اندر آئے نے بڑی گرمی ہے اللہ انہوں جہنم دی قبر دی گرمی کو محفوظ فرما لے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ دا ایک شعر میں یاد آ گیا عربی دا شعر صحیح بخاری اندر کتاب التہجد اندر موجود ہے سنا دیا آج میں پہلی دفعہ سنان لگیا تھا زندگی اندر میرے خیال پہلی دفعہ پڑھن لگیا عربی دا شعر اور جنہا پڑھ دے ہو نا پنجابی اندر سن دے ہو کھلیا کھلیا نفلا دے وچ ساری رات وہاوے صورت سونی سجدے اندر انجو بارش پاوے جان اکیلی یار نبیلی جان اکیلی یار نبیلی قبر اندر جان اکیلی یار نبیلی ایتھے گرمی لگ رہی ہے قبر دی گرمی بڑی سخت ہے ناقابل برداشت اللہ محفوظ فرمائے جان اکیلی یار نبیلی عیش آرام نہ کوئی اس غم دے اندر حضرت کولوں قضا نماز نہ ہوئی قضا نماز دے کردہ یونس حکم کرے رب سائی میں پیٹ مچھی وچ قیدی رکھا روز قیامت تائی یہ تو ترجمہ ہے اس شعر دا وہ شعر سے مطلب سنانا ہے پھر جمع مکانا ہے وہ کی شعر ہے عبداللہ بن رواح کی کہندے سن رضی اللہ ہو ذرا توجہ کرے توجہ بڑا درد والا شعر وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ موتی پرو گئے میرے نبی دے صحابہ موتی پرو گئے وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَنْ شَكَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاتِعٌ أَرَانَ الْهُدَى بَعْدَ الْأَمَانِ فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّمَا لَوَاقِعٌ يَبِيبُ
تو یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع فرما دینے ساڈے اندر ایک ایسا نبی ہے، ایک ایسا رسول ہے جدو فجر دیاں صبح دیاں کرنا اٹھ دیاں نے لوگ ستے ہوندے نے او رسول اللہ دا قرآن پڑھدا نظر آندا ہے، او قرآن پڑھدا نظر آندا ہے۔ اران الہدا بعد العمی، اسی انے سا اسی انے انہیں سانو انیاں نو راہ وکھائی۔ اران الہدا بعد العمی، انہیں انہیں نو راہ وکھائی۔ فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّمَا كَانَ وَاقِعٌ، ساڈا یقین ہے جو محمد دی زبان چو نکل گیا ہے وہ حق ہے۔ اگے یبیتو یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جدو رات نو مشرکاں تے نیندراں پاریاں ہو جاندیاں نے، نیندراں غالب آ جاندیاں نے، ادو ساڈا رسول محمد بستر تے نہیں ہوندا بلکہ مصلے تے روندا نظر آندا صلی اللہ۔ اور بس میری گل مک گئی سونیا، زندگی رمضان جیسی، موت عید جیسی۔ سلیمان علیہ السلام دی ماں نے، ابن ماجہ اندر موجود ہے، سلیمان علیہ السلام دی ماں نے پتر نو وصیت کی تھی، پترا بیٹے لا تکسر النوم، ساری رات سو کے نہ گزاری، ساری رات بستر سے نہ گزاری، فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ تَتْرُكُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيرًا، ساری رات سون والے بندے قیامت دن لٹے نظر آنگے، لٹے نظر آنگے۔ اللہ سانو جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یقولون ربنا ربنا اننا آمنا، سن لو ذرا جاندے جاندے قرآن، الذین یقولون ربنا 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 اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین، کہو ذرا سبحان اللہ، گرمی دے مارے ہو کہو سبحان اللہ، الصابرین 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 والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ہن ٹائم بے وفائی کر گیا ہے، موضوع رہ گیا ایتھو ہی اگلے جمعے، زندگی رمضان جیسی، موت وہ تھا انشاءاللہ اگلے جمعے گل سمجھاواں گا کہ کیویں موت عید جیسی۔ ہاں جی حالی انشاءاللہ کافی گلاں نے، اگلے جمعے ٹائم نہ لاؤ گے نا، وقت نہ لاؤ گے، اور اج دا میرا پورا خطبہ، اج دا میرا پورا بیان، پورا پروگرام دار التوحید رائے ونڈ تو بھائی عبدالحمید صاحب تشریف لے آئے نے، انہاں کولوں
مل جائے گا جنہوں نے شہید ہوئے انہوں نے رابطہ کر لیا جے بلکہ لاہور منظور شاہ شیخ کے مدرسے اندر جنہیں جمعے میں پڑھائے نے 2 سال دا پورا ریکارڈ کیسٹا وچ انہاں کول موجود ہے اور وہ بڑا شاندار ریکارڈ ہے وہ بھی انہاں کول مل سکتا ہے تو اگلے جمعے بھائی وقت نہ لانا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے اللہ مکروہاں دے کردے دور فرمائے اللہ گرمی اندر آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے اللہ قرآن تے حدیث ساڑے روح دی غذا بنائے سینے دی شفا بنائے دلہ دا علاج بنائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين